ناظرین، اس وقت بڑی خبر یہ ہے کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے چیئرمین سی پیک کی حیثیت سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور خالد محمود صاحب کو عمران خان نے اپنا خصوصی مشیر لگا لیا ہے سی پیک کے حوالے سے۔ ان کے استعفے کے حوالے سے بہت سی افواہیں اور قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، اس میں اب کچھ پتہ نہیں ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، لیکن عاصم باجوہ کے اس طرح ڈسگریسفل طریقے سے منظر عام سے رخصت ہونے پہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے احمد نورانی کو، اور احمد نورانی نے ایک خبر بریک کی تھی پاپا جانس کے حوالے سے۔ اور تھوڑا سا احمد نورانی کے بارے میں یہ بتا دوں، احمد نورانی وہ صحافی ہیں کہ جنہوں نے یہ خبر بریک کی تھی، اور اس سے پہلے ان کے ساتھ کافی مظالم یہاں پہ رہے، ان کے خاندان کو ہراس کیا گیا، ان کو مارا پیٹا گیا، قتل تک کی کوشش کی گئی، پھر اس کے بعد ان کو جاب سے نکلوا دیا گیا، وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے ایک خبر کی ہے۔ تو اس خبر کی اہمیت اتنی تھی کہ اس سے بڑے بڑے ایوان ہل گئے، اور آج کچھ اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ یہ واضح طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اس خبر کے نتیجے میں استعفیٰ دیا ہے، یا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چائنا کا دباؤ بہت زیادہ تھا پاکستان کے اوپر، اور عاصم سلیم باجوہ امریکہ کے بندے مشہور تھے، اور انہوں نے امریکہ میں بہت زیادہ کاروبار اور جائیدادیں بنائی تھیں، اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ سی پیک پر کام بہت زیادہ سلو ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان سے استعفیٰ لیا گیا، لیکن جب عاصم سلیم باجوہ کے بارے میں احمد نورانی کی خبر آئی تھی تو انہیں اس موقع پر اپنے آپ کو صفائی کے لیے عدالتوں میں پیش کرنا چاہیے تھا، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور بالآخر ایک بڑے ڈسگریسفل طریقے سے وہ اس کاروبار حکومت سے نکلے ہیں۔ ابھی ان کا کریئر ختم نہیں ہوا، یہاں پہ کچھ پتہ نہیں ہوتا، کل کو ان کو کوئی بہت اہم پوسٹ مل جائے، لیکن ایک خاص بات ان کے حوالے سے یہ بھی تھی کہ جب احمد نورانی نے یہ خبر بریک کی، پاپا جانس کا نام ہر ایک کی زبان پر آ گیا، تو پبلک پریشر بہت زیادہ پڑ گیا تھا۔ جلسوں میں مریم نواز نے، نواز شریف نے، اور جتنے بھی صحافیوں نے اسکرین پر بے تحاشا دفعہ ان کا نام لیا کہ ان کی انکوائریاں کیوں نہیں ہوتی، ان کے اثاثے کیوں نہیں چیک کیے جاتے، ان کے اوپر نااہلی کے الزامات کیوں نہیں لگتے۔ یہ سب کچھ نہیں ہوا اور ہونا چاہیے تھا، اور عاصم باجوہ کو شاید یہ خواہش تھی یا امید تھی کہ وہ چیئرمین سی پیک رہیں گے تو وہ محفوظ رہیں گے، کوئی ان کو کچھ کہہ نہیں سکتا، یہ اٹانومس قسم کا ادارہ ہے، اس کے سربراہ کو جو ہے بہت سی رعایتیں حاصل ہیں، لہٰذا وہ محفوظ رہیں گے۔ لیکن پبلک پریشر بہت زیادہ بڑھ چکا تھا، اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے، اور وہ پبلک پریشر ہر ٹویٹ پر، ہر فیس بک سٹیٹس پر، ہر سوشل میڈیا کے وی لاگ پر بڑھتا جا رہا تھا، اور بالآخر ایک سٹیج وہ آ گئی کہ جہاں پر انہیں استعفیٰ دینا پڑا۔ ایک سیاستدان کے بارے میں بات کرنا اور ایک ریٹائرڈ جرنیل کے بارے میں بات کرنا کتنا مختلف ہے۔ سیاستدانوں کے کرداروں کی، خاندانوں کی دھجیاں تک اڑا دینا ہمارے لیے بہت سہل ہے، ہمارا میڈیا بڑے آرام سے یہ سارے کام کرتا ہے، اور خاص طور پر اس حکومت میں اور نیب کے تعاون سے تو یہ کام بہت زیادہ آسان ہو گیا۔ کسی کے اوپر کوئی ذرا سا شائبہ بھی آیا اور سب کو پتہ تھا کہ اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کو سال سال کے لیے بھیڑ بکریوں کی طرح جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ یہاں پر معاملہ بہت مختلف ہے، یہاں پر جو اثاثے ہیں ان کے ثبوت موجود ہیں، اور وہ ثبوت پاکستان میں نہیں ہیں، وہ ثبوت امریکہ میں ہیں، ان کی ویب سائٹ پہ ہیں، ان کی ویب سائٹ سے مٹائے نہیں جا سکتے، اور اگر اس کے وہ نام شام تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کو نوٹیفائی بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی تھی، تھوڑا سا ریمائنڈر آپ کو دیتے ہیں کہ وہاں پر تو نہیں تبدیل ہو سکتے، لیکن احمد نورانی کی دوسری خبر جو تھی وہ پہلی خبر سے زیادہ خطرناک تھی، اور وہ باقاعدہ ایک کرائم تھا، ایک جرم تھا، اس کے ثبوت بھی بڑے واضح تھے۔ وہ یہ تھے کہ ایس سی سی پی کی ویب سائٹ سے بہت سارے کاروبار جو عاصم باجوہ سے منسلک تھے، ان کی خاندان سے منسلک تھے، ان کے نام ہٹائے گئے، ریکارڈ تبدیل کیا گیا، ریکارڈ غائب کیا گیا، اور یہ بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے۔ اس کا کوئی لاکھواں حصہ بھی کوئی سیاستدان، کوئی بیوروکریٹ یا کوئی اور شخصیت کرتی تو پھر اس کا جو حشر ہم سارے لوگ مل کر کرتے، اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب اتنا ڈسگریس اور شیمفل ایگزٹ ایک جرنیل کا ہوا ہے،
یقیناً ان کے ساتھی بھی اب ان سے نظر بچاتے ہوں گے، ان سے ملنے سے کتراتے ہوں گے، اس لیے کہ پبلک پریشر اتنا بڑھ گیا ہے کہ جہاں پر بھی عاصم باجوہ کی بات ہوتی ہے وہاں پہ رسینہ کڈوں کا نعرہ لگ جاتا ہے۔